بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 23 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال وَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي کی عبارت سے ہوگی۔ هذا لأن الأمر إن كان على ما قال البائع فقد وجبت الشفعة به، وإن كان على ما قال المشتري فقد حط البائع بعض الثمن، وهذا الحط يظهر في حق الشفيع على ما نبين إن شاء الله تعالى، ولأن التملك على البائع بإيجابه فكان القول قوله في مقدار الثمن ما بقيت مطالبته، فيأخذ الشفيع بقوله. قال ولو ادعى البائع الأكثر يتحالفان ويترادان، وأيهما نكل ظهر أن الثمن ما يقوله الآخر، فيأخذها الشفيع بذلك، وإن حلفا يفسح القاضي البيع على ما عرف، ويأخذها الشفيع بقول البائع، لأن فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الشفيع۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال، امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب مشتری نے کسی ثمن کا دعویٰ کیا اور بائع نے اس سے کم کا دعویٰ کیا، اس حال میں کہ بائع نے ابھی تک اس ثمن پہ قبضہ نہیں کیا، تو شفیع بائع کی دعویٰ کردہ قیمت کے ساتھ اس مکان کو لے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ حَتًّا عَنِ الْمُشْتَرِي، اور یہ مشتری کے ذمے سے کمی کرنا ہوگا۔ یعنی یہ مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ اگر تو بات وہی ہے جو بائع کہہ رہا ہے، فقد وجبت الشفعۃ بہ، تو شفع اسی کی بتائی ہوئی ثمن کے مطابق ثابت ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا قَالَ الْمُشْتَرِي، اور اگر صورتحال اس کے مطابق ہو جو مشتری نے کہی ہے، تو یقیناً بائع نے ثمن میں سے کچھ کو کم کر دیا ہے۔ وَهَذَا الْحَتُّ، اور یہ کمی شفیع کے حق میں بھی ظاہر ہوگی، عَلَى مَا نُبَيِّنُ إِن شاء اللَّهُ تعالی، جیسا کہ انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل کو بیان کریں گے۔ وَلِأَنَّ التَّمَلُّكَ عَلَى الْبَائِعِ بِإِيجَابِهِ، اور اس لیے بھی کہ بائع پر قبضہ جمانا اس کے ایجاب کی وجہ سے ہے۔ شفیع کا بائع سے لے کر اس پر مالک بننا بائع کے ایجاب کی وجہ سے ہے۔ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، لہذا بائع کا قول معتبر ہوگا ثمن کی مقدار میں، فی مقدار الثمن ما بقیت مطالبته، جب تک اس کا مطالبہ باقی ہو۔ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِقَوْلِهِ، تو شفیع بائع کے قول کے مطابق اس مکان کو لے گا۔ قال، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ ادَّعَى الْبَائِعُ الْأَكْثَرَ، اگر بائع اکثر ثمن کا دعویٰ کرے تو یتحالفان، دونوں قسم کھائیں گے، ویترادان، اور عقد کو پھیر لیں گے، وَأَيُّهُمَا نَكَلَ، اور ان دونوں میں سے جو قسم سے انکار کرے تو ظاہر واضح ہو جائے گا یا سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہ ان الثمن ما یقولہ الآخر، کہ ثمن وہی ہے جو دوسرا یعنی قسم کھانے والا کہہ رہا ہے۔ فیاخذها الشفیع بذلک، لہذا شفیع اسی ثمن پر گھر لے لے گا جس ثمن پہ قسم کھانے والے نے قسم کھا لی ہے۔ وَإِنْ حَلَفَا، اور اگر دونوں نے قسم کھا لی تو یفسح القاضی البیع، تو قاضی بے کو فسخ کرے گا علی ما عرف، جیسا کہ کتاب الدعویٰ میں یہ بات معلوم ہو چکی۔ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِقَوْلِ الْبَائِعِ، اور شفیع اس مکان کو بائع کی بتائی ہوئی ثمن کے مطابق لے لے گا۔ لِأَنَّ فَسْخَ الْبَيْعِ، اس لیے کہ بے کا فسخ لا یوجب بطلان حق الشفیع، شفیع کے حق کے بطلان کو ثابت نہیں کرتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے سبق میں کیا مسئلہ زیر بحث ہے۔ اگر شفیع کو بائع اور ثمن بتلاتا ہے، مشتری اور ثمن بتلاتا ہے،
لیکن اس میں بائع نے ابھی تک ثمن وصول نہیں کیا. مشتری اور ثمن بتا رہا ہے، بائع اور ثمن بتا رہا ہے، لیکن فرق اس مسئلے میں اور آگے آنے والے مسئلہ میں یہ ہے کہ یہاں بائع نے ابھی تک پیسہ وصول نہیں کیا. اس کی تفصیل کیا ہوگی؟ تو اگر بائع 5 لاکھ ثمن بتلاتا ہے، بائع احمد کہتا ہے کہ میں نے یہ مکان 5 لاکھ میں بیچا ہے، مشتری سعید کہتا ہے کہ میں نے یہ مکان 8 لاکھ میں خریدا ہے، یعنی بیچنے والا مکان کا مالک صاحب کا وہ کم ثمن بتائے، مشتری زیادہ بتائے. تو اب شفیع کس کی قیمت کے مطابق شفا کرے گا؟ تو شفیع بائع کی بتائی ہوئی ثمن کے مطابق پیسے دے کر وہ مکان لے لے گا، یعنی اس صورت میں شفیع 5 لاکھ دے کر وہ مکان لے گا. دوسری صورت بھی موجود ہے، مشتری کی بتائی ہوئی ثمن پر بھی لے سکتا ہے. جو ثمن مشتری بتا رہا ہے 8 لاکھ بتا رہا ہے، اس کے مطابق بھی شفیع اگر لینا چاہے تو لے سکتا ہے. انہیں اگر بائع 8 لاکھ ثمن بتائے، مشتری 5 لاکھ بتائے، یعنی بائع زیادہ بتاتا ہے، مشتری کم بتاتا ہے، اگر لیتا ہے تو کون سا ثمن دے کر لے گا؟ تو اخذ الشفیع بما قالہ البائع، شفیع اس مکان کو لے گا بما قالہ البائع، اس ثمن کے مطابق جو بائع بتلا رہا ہے. یعنی بائع 5 لاکھ بتا رہا ہے، مشتری 8 لاکھ بتلا رہا ہے. ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھی جائے کہ بائع نے ابھی تک پیسے وصول کیے نہیں ہیں. تو وَكَانَ ذَلِكَ حَتًّا عَنِ الْمُشْتَرِي، تو اب بائع کا 5 لاکھ بتلانا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بائع نے ممکن ہے پہلے مشتری سعید کو 8 لاکھ ہی کہے ہوں، لیکن پھر اس کو کچھ خیال آ گیا ہو اور اس نے اس میں سے 3 لاکھ روپے کم کر دیے ہوں. وَكَانَ ذَلِكَ حَتًّا عَنِ الْمُشْتَرِي، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کم ثمن بتانا یہ مشتری سے 3 لاکھ روپے کم کرنا ہوگا. یعنی اگر یہ اب مشتری سے لیتا تو پھر 5 لاکھ لیتا، تو یہی 5 لاکھ اب وہ شفیع سے بھی لے گا. یعنی یہ کمی حقیقت میں اسی مشتری کے لیے کی گئی ہے. تو جب یہ کمی مشتری کے لیے کی گئی تو جو ثمن مشتری کے لیے ثابت ہوا 5 لاکھ، تو وہی ثمن شفیع کے لیے بھی ثابت ہوگا. صاحب ہدایہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ شفیع کے لیے اس مکان کو بذریعہ شفا لینے کی 2 ہی صورتیں ہیں. اس لیے کہ یا تو معاملہ اس کے مطابق نکلے گا، حقیقت حال وہ ہوگی جو بائع بتلا رہا تھا، یعنی 5 لاکھ روپے، فقد وجبت الشفاعۃ به، تو شفا اسی کے مطابق ہوگا. وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا قَالَ الْمُشْتَرِي، اور اگر حقیقت حال اس کے مطابق نکلی جو مشتری کہہ رہا تھا، یعنی 8 لاکھ روپے، تو فقد حَتَّ الْبَائِعُ بَعْضَ الثَّمَنِ، تو گویا کہ بائع نے ثمن میں سے کچھ حصہ کم کر دیا ہے. اور ان دونوں صورتوں میں تطبیق ممکن ہے. یعنی اگر بائع کی بتائی ہوئی 5 لاکھ ثمن پہ لینا چاہے تو اس پہ لے سکتا ہے، اور اگر حقیقت حال 8 لاکھ والا ثمن وہ نکلتا ہے تو پھر اس کے مطابق لے لے. اس لیے کہ بائع کی بیان کردہ قیمت کے مطابق اگر لیتا ہے تو کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ اس کی اپنی چیز ہے، وہ بجائے 8 کے وہ 5 میں فروخت کر دے، 5 سے کم کر کے بے شک 4 میں بھی فروخت کر دے، تو اس کا اپنا حق ہے. اور اگر مشتری کے بیان کردہ قیمت پر شفیع گھر لیتا ہے، وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا قَالَ الْمُشْتَرِي، اگر معاملہ اس کے مطابق نکلے جو مشتری نے کہا ہے، تو فقد حَتَّ الْبَائِعُ بَعْضَ الثَّمَنِ، تو پھر بھی یہ سمجھا جائے گا کہ بائع نے ثمن میں سے بعض کو کم کیا. یعنی بات تو مشتری کی ٹھیک ہے، جو مشتری کہہ رہا ہے کہ میں نے 8 لاکھ میں خریدا ہے، تو 8 کی بات تو ٹھیک لگتی ہے، لیکن کہ اب شفیع نے جا کر جب بائع سے پوچھا مشتری سے 8 لاکھ کا پوچھنے کے بعد، تو اب مشتری کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو مکان 5 لاکھ میں بیچا ہے، تو گویا کہ مکان اصل میں 5 لاکھ کا ہی ہے. وَهَذَا الْحَدُّ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ، پھر یہ کمی شفیع کے حق میں بھی ظاہر ہوگی. عَلَى مَا نُبَيِّنُ انشاءاللہ، جیسا کہ ان قریب ہم اس کو بیان کریں گے. وَلِأَنَّ التَّمَلُّكَ عَلَى الْبَائِعِ بِإِيجَابِهِ، بائع کا قول معتبر ہے، اس کی وجہ ذکر فرما رہے ہیں. کیوں؟ یعنی شفیع مالک بنے گا بائع کی بتائی ہوئی ثمن کے مطابق. فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ مَا بَقِيَتْ مُطَالَبَتُهُ. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ شفیع کو حق شفا ملا اس وقت تھا جب بائع نے ایجاب کیا تھا، بائع نے اپنا مکان فروخت کے لیے پیش کیا تھا،
جب اس نے اپنا مکان فروخت کے لیے پیش کیا تو پتہ چلا کہ احمد اپنا مکان بیچ رہا ہے، تو جیسے ہی ارادہ بیع معلوم ہوتا ہے اور کوئی آدمی اپنا مکان بیچنے پر تیار ہو جاتا ہے تو حق شفا اسی وقت آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ بائع کی ایجاب سے بنیادی طور پہ چونکہ حق شفا ثابت ہوا، لہٰذا اب حق شفا بائع کی بتائی ہوئی ثمن کے مطابق ہی ملے گا۔ کیوں کہ ابھی تک اس نے ثمن پہ قبضہ نہیں کیا۔ جب اس نے ثمن پہ قبضہ نہیں کیا تو اس کا حق یعنی مطالبہ ثمن اس مکان میں ابھی تک باقی ہے، لہٰذا جب خود بائع ہی شفا کا سبب بن رہا ہے تو شفا کے ذریعے گھر لینے والے ثمن کی مقدار میں بھی اسی کا قول معتبر ہوگا۔ فکان القول قولہ، بائع کا قول معتبر ہوگا ثمن کی مقدار میں، ما بقیت مطالبتہ، جب تک اس بائع کا اس مشتری سے ثمن کا مطالبہ باقی ہے۔ بائع نے ابھی تک مشتری سعید سے پیسے وصول کرنے ہیں، ابھی تک اس نے پیسے وصول نہیں کیے، تو جب تک یہ اپنے سارے پیسے وصول نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کا بظاہر زیادہ حق اس مکان پہ نظر آ رہا ہے۔ ہاں اگر اس نے سارے پیسے لے لیے، پھر اس کے قبضے سے نکل گیا، چابی بھی ادھر چلی گئی اور اس کا قبضہ بھی ختم ہو گیا جب اس نے پیسے اپنے پورے وصول کر لیے، تو ما بقیت مطالبتہ کا مطلب کہ جب تک احمد نے اپنے پیسے سعید سے وصول نہیں کیے تو اس وقت تک ثمن کے بارے میں اسی کی بات معتبر ہوگی، جو ثمن بائع بتائے گا وہی تسلیم ہوگی۔ فیاخذ الشفیع بقولہ، لہذا شفیع اس کی بتائی ہوئی ثمن کے مطابق مکان کو لے گا۔ قال، آگے امام قدوری فرماتے ہیں وَلَوِ ادَّعَ الْبَائِعُ الْأَكْثَرَ، پہلی صورت میں بائع کم قیمت کا مدعی تھا، کم ثمن بیان کر رہا تھا، یہاں بائع زیادہ قیمت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس صورت میں سب سے پہلے تو دونوں کو گواہ پیش کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گواہ پیش نہ کرنے کی صورت میں دونوں سے قسم کھانے کے لیے کہا جائے گا کہ بھائی دونوں قسم کھاؤ۔ اب اگر کوئی ایک فریق قسم کھانے سے انکار کر دیتا ہے، ایہما نکلا، ان میں سے اگر کوئی ایک فریق کہتا ہے احمد یا سعید کہتا ہے کہ نہیں میں تو قسم نہیں کھاتا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی بات جھوٹھی ہے، اگر یہ سچا ہوتا تو اپنی قسم کھا لیتا، خواہ وہ مشتری ہو یا بائع ہو۔ اب اسی کا قول اور دعویٰ معتبر مان کر جس نے قسم کھائی ہے اسی کی بیان کردہ قیمت پر شفیع کو مکان دلوایا جائے گا۔ فَيَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِذَلِكَ، شفیع اب اس قسم کھانے والے کی بتائی ہوئی مقدار جو ثمن ہے اس کے مطابق مکان کو لے لے گا۔ لیکن اگر وَإِنْ حَلَفَا، اگر دونوں قسم کھا لیں، بائع کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے 8 لاکھ میں مکان فروخت کیا ہے، مشتری کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے 5 لاکھ میں یہ مکان خریدا ہے، دونوں قسم کھا لیں تو یفسح القاضی البیع علی ما عرف، تو قاضی ان کے درمیان بیع کو فسخ کر دے گا۔ اب جب بیع فسخ ہو گئی تو مشتری کا حق اس سے منقطع ہو گیا۔ اب جب مشتری کا حق منقطع ہو گیا تو اب اس میں صرف بائع کا حق مبیع سے متعلق ہے اور مبیع اسی بائع کے قبضے میں باقی ہے، لہذا اب اگر شفیع لیتا ہے وَيَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِقَوْلِ الْبَائِعِ، بائع کے بتائے ہوئے ثمن کے مطابق شفیع اس مکان کو لے گا۔ یہاں بائع 8 لاکھ بتلا رہا ہے، لہذا شفیع یہاں بھی بائع کی بتائی ہوئی ثمن کے مطابق لے لے گا۔ یہ اس وقت ہے جب دونوں قسمیں کھا لیں۔ تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قاضی صاحب نے بیع تو فسخ کر دی تھی، متعاقدین کے درمیان جب بیع فسخ ہو گئی تو اب اصولاً تو حق شفا نہیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ ثبوت شفا کے لیے تو بیع ضروری ہوتی ہے، کہ اصل میں شفا ہوتا یہی ہے کہ جو پچھلی بیع ہوتی ہے اس کا رخ تبدیل کر لیا جاتا ہے، پہلے اس فروخت کی وجہ سے اس مکان کا مالک مشتری یعنی سعید بن رہا ہوتا ہے، تو اب جب شفا کا دعویٰ ہوتا ہے تو اس شفے میں اسی بیع کو موڑ کر قاضی کہتا ہے کہ نہیں اب مشتری مالک نہیں بنے گا، اب شفیع عبداللہ اس مکان کا مالک بن جائے گا۔ تو جب بظاہر یہاں پہ بیع فسخ ہو گئی تو بیع فسخ ہونے کے بعد تو شفا ثابت نہیں ہونا چاہیے، تو یہاں وَيَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِقَوْلِ الْبَائِعِ کہ شفیع بائع کے قول کی بنیاد پہ بائع کی بتائی ہوئی ثمن بتا کر مکان کیسے لے رہا ہے، تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں لِأَنَّ فَسْخَ الْبَيْعِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ حَقِّ الشَّفِيعِ کہ بیع کا فسخ ہونا یہ شفیع کے حق کے باطل ہونے کو ثابت نہیں کرتا۔
کیوں کہ اگر غور کیا جائے تو شفا تو علم بالبیع کے بعد ثابت ہو گیا تھا. جیسے ہی شفیع کو پتہ چلا تھا کہ میرے پڑوسی احمد نے مکان بیچا ہے تو حق شفا تو اسی وقت ثابت ہو گیا. تو یہ ایک حق جو اس وقت ثابت ہوا تھا، مطلب یہ کہ احمد نے اپنا مکان سعید کو بیچا ہے، بیچنا ثابت ہوا. اور دوسری طرف اگر غور کیا جائے کہ فسخ، قاضی بیع کو فسخ کر رہا ہے، تو اب کسی چیز کا فسخ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کے درمیان بیع ہوئی تھی، لہذا جب بیع ہونا ثابت ہوا تو پھر شفیع کا حق بھی اس پہ ثابت ہو گیا. تو اب اس فسخ کے بعد شفیع کا حق ختم نہیں ہوگا بلکہ اور مضبوط ہوگا. یہاں وَلَوِ ادَّعَ الْبَائِعُ الْأَكْثَرَ، اگر بائع اکثر ثمن کا دعویٰ کرتا ہے، مشتری کم کا دعویٰ کرتا ہے، گواہ کسی کے پاس نہیں ہے. اصل تو ہے کہ دونوں سے گواہ مانگے جائیں لیکن گواہ دونوں کے پاس نہیں. تو اب یتحالفان ویترادان، جب دونوں طرف گواہ نہیں ہوتے اور دونوں مدعی ہوتے ہیں تو اس صورت میں اگر دونوں کے پاس گواہ موجود نہ ہوں تو پھر معاملہ تحالف کی طرف آ جاتا ہے، دونوں سے قسم لیں گے. تو اب یہاں اگر کوئی گواہ پیش کر دیتا ہے تو پھر اس کی گواہی قابل قبول ہوگی اور اس گواہی کے مطابق شفیع اس مکان کو لے گا. مثلا بائع کہتا ہے جی یہ مکان میں نے 8 لاکھ میں بیچا ہے، مشتری کہتا ہے کہ نہیں میں نے یہ مکان 5 لاکھ میں خریدا ہے. تو اگر یہاں مشتری گواہ پیش کر دیتا ہے، بائع گواہ نہیں پیش کر سکتا اور مشتری 5 لاکھ پہ گواہ پیش کرتا ہے، تو اس صورت میں تو فیصلہ اس گواہ پیش کرنے والے یعنی مشتری کی بتائی ہوئی ثمن 5 لاکھ کے مطابق ہوگا اور شفیع اس 5 لاکھ میں اس مکان کو لے لے گا. لیکن اگر کسی کے پاس گواہ نہیں ہیں اور پھر معاملہ قسم کی طرف آ گیا تو قسم کھانے سے اگر ایک پیچھے ہٹتا ہے تو مطلب ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اگر دونوں قسم کھاتے ہیں تو بیع فسخ ہو جائے گی. تو اب یہاں بیع فسخ ہونے کے بعد جو حق مل رہا ہے اور شفیع کا حق باطل نہیں ہو رہا، اس کی وجہ فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ شفا کے ثبوت کے لیے صرف بیع کا ہونا کافی ہے. اگر ایک دفعہ بیع ہوئی اور وہ باقی نہیں رہی، یہاں تک کہ اگر ایسی صورت بنی کہ مشتری نے خرید تو لی تھی لیکن اس میں کوئی عیب نکل آیا، وہاں پانی میٹھا نہیں نکلا، تو اس کی وجہ سے یا اس کا سیوریج کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، مشتری واپس کرنا چاہتا ہے اور قضائے قاضی سے مشتری سعید نے وہ مکان احمد بائع کو واپس کر دیا. اب شفیع کو پتہ چلا کہ میرے پڑوس کا مکان بکا تھا، تو شفیع اب بھی اپنے حق شفا کے ذریعے اس مکان کو لے سکتا ہے. ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا.